أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور حیروفیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سیشن ہے علم التجوید حروف کلکلہ۔ آپ سیکھ رہے ہیں معاذ کے ساتھ آن لائن تجوید اکیڈمی سے لیسن نمبر 16 حروف کلکلہ۔ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم التجوید کا ایک اور رول، بہت اہم رول، حروف کلکلہ قاف، طا، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ کتب جد ہے۔ کلکلہ کے کیا معنی ہیں؟ کلکلہ کے معنی حرکت کے ہیں۔ ہلکا سا جھٹکا دینا، ہلا دینا، جنبش پیدا کرنا وغیرہ۔ حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ حروف کلکلہ کی تعداد 5 ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ کتب جد ہے۔ جب یہ حروف ساکن ہوں تو ان پر کلکلہ ہوگا، یعنی ان پر جزم آئے گی تو کلکلہ ادا ہوگا۔ آسان الفاظ میں سمجھیے کہ جزم کی صورت میں ان حروف یعنی قاف، طا، با، جیم، دال کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ ساکن حرف ہلا کر پڑھنے کو کلکلہ کہتے ہیں، یعنی کہ جزم والے حروف کو ہلا کر پڑھنے کو کلکلہ کہتے ہیں۔ اور جزم تمام حروف پر نہیں، صرف انہی 5 حروف کے اوپر جب جزم آئے تو انہی 5 حروف کو ہلا کر پڑھنے کو کلکلہ کہتے ہیں۔ باقی تمام حروف جو ہیں وہ ادا کرتے وقت احتیاط سے کام لیا جائے گا، نہ کہ ہر حروف کے اوپر کلکلہ کیا جائے گا۔ کلکلہ صرف انہی 5 حروف پر ہوتا ہے اور انہی 5 حروف کو ہلا کر پڑھنے کو کلکلہ کہتے ہیں۔ مثال سے سیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زبر قاف اق، 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 اوق۔ حمزہ زبر طا عط، حمزہ زیر طا عط، حمزہ پیش طا وط، عط، عط، عط۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب۔ حمزہ زبر جیم عج، حمزہ زیر جیم عج، حمزہ پیش جیم عج، 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 عج۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، 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 اد۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حروف کلکلہ میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کلکلہ اگر مشدد ہوں، یعنی حروف کلکلہ کے اوپر شد ہو، انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ الفاظ کے اندر حروف کلکلہ کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی کہ حروف کلکلہ جزم کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ نون زبر قاف نق، عین دو زبر ان، نق، ان، نق، ان۔ نون زبر طا نط، فا زبر فا، نطفا، تا دو زبر تن، نطفتن، نطفتن۔ ہلکا سا جھٹکا دے کے نطفتن۔ صاد زیر با سب، غین دو زیر غن، سب غن، سب غن۔ سمپل پڑھیں تو سب غن ہے، جو کہ غلط ہے۔ جب ہم حروف کلکلہ پڑھ رہے ہیں تو ان پر کلکلہ واجب ہے۔ کلکلہ کرتے ہوئے لفظ کو ادا کیجیے۔ سب غن، سب غن۔ صاد پیش با صب، ح دو زبر حن، صبحن، صبحن۔ حمزہ زبر جیم اج، را دو پیش رن، اجرن، اجرن۔ قاف زبر دال قد، ح دو زبر حن، قدحن، قدحن۔ تو ناظرین، ہم نے قاف، طا، با، جیم، دال کے ساتھ حروف کلکلہ کو ادا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف کلکلہ کو مشدد پڑھنے کا طریقہ۔ ح زبر با حب، با زبر با حب،
تا دو زیر تین، حبتن، حبتن، تمام مخرج کی ادائیگی کے ساتھ اور شد کی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ حروف کو ادا کیجیے۔ حبتن، ح پیش جیم حج جیم زبر جا، حجا، تا دو پیش تن، حجتن، حجتن، مشدد حروف کو کھینچنا بھی نہیں اور احتیاط سے اس کی ادائیگی کیجیے۔ حجتن، سین پیش جیم سج جیم زبر جا، سجا، دال دو زبر دن، سجدن، سجدن، تو زبر، تا زبر تو، تو زبر تو، تو، لام زیر لی، تطوالی، عین پیش او، تطوالی او، تطوالی او۔ اب تا کی آواز باریک ہے اور تو کی آواز پر ہے، اس میں ڈیفرنس ہے، اس ڈیفرنس کو برقرار رکھیے گا۔ تطلیعو، تطلیعو، ح زبر قوف، حق قوف دو زبر قن، حقن، حقن۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوں یا خود پڑھ رہے ہوں تو حروف کلکلہ کی آواز پڑھتے ہوئے احتیاط کیجئے گا اور بچوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کون سا حروف کس حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ ساکن حروف کو ادا کرتے وقت ہلا دیتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے، یعنی کہ جو حروف کلکلہ کے علاوہ حروف ہیں ان کو بھی ہلا دیتے ہیں، جو کہ کرنا مجہول ہے، بلکہ ساکن حروف کو پوری مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ مخرج سے ادا کرنا ہی بہتر ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ حروف کلکلہ کو وقف کی صورت میں پڑھنے کا طریقہ، یعنی کہ حروف کلکلہ جو ہے کلکلہ والے حروف وہ لفظ کے آخری حروف کلکلہ ہیں، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے بالحقی، بالحقی، تو ہم اگر اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو یہ حق کی جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا، زیر سکپ ہو جائے گی اور اس کے اوپر جزم آ جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے بالحق، بالحق۔ اب با کے ساتھ لام ہے اور لام کے اوپر بھی جزم ہے، جو کہ لام حروف کلکلہ میں سے نہیں، تو اس کو بالکل نہیں ہلائیں گے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ کلکلہ سے پہلے والے حروف کو بھی ہلایا جا رہا ہے، بعد والے حروف کو بھی ہلایا جا رہا ہے۔ جب کلکلہ کا قاعدہ پڑھتے ہیں تو احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے، دھیان سے اس کانسیپٹس کو کلیئر کیجیے گا۔ بالحقی، بل نہیں کہنا، بالحقی، بالحقی، جھٹکا صرف کاف پہ آئے گا کیونکہ کاف حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حسدہ، حسدہ کا دال جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے ہے، تو جب ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو حسد پڑھیں گے، حسد، حسد، حسد۔ امید ہے آپ کو حروف کلکلہ کا قاعدہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کہیں کمی رہ جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ مجھے کومنٹ پاس کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر بھی گائیڈ کر دوں گی۔ اور اگر آپ صحیح طریقے سے پراپر تجوید کورس کرنا چاہتی ہیں تو ہماری مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی کلاسز سٹارٹ ہیں۔ بہت سارے بچے بہت اچھے طریقے سے علم التجوید سیکھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی ان بچوں میں شامل ہو جائیے گا۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔